الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة صدق اللہ العظیم۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑیں داستاں کیسے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑیں داستاں کیسے، ہنسائیں تو بغاوت ہے رلائیں تو بغاوت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارے معاشرے کا ایسا حال ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کس پر کلام کیا جائے، کس موضوع پہ بات کیا جائے، کس کی متعلق بات کیا جائے۔ اسی متعلق کسی شاعر نے کہا ہے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑیں داستاں کیسے، ہنسائیں تو بغاوت ہے رلائیں تو بغاوت ہے۔ جس نے سکان زمیں کو عشق کا پرچم دیا، جس نے سکان زمیں کو عشق کا پرچم دیا، وہ نفرتوں کے دست میں وہ گلستاں وہ کون تھا؟ جس نے کلیوں کو عطا کی ہے آب و تاب زندگی، وہ بجلیوں کے زد پہ وہ باغ باوا کون تھا؟ جس نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی، جس نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی، شیریں شکن شیریں زباں وہ کون تھا؟ میرے محترم بھائیوں، ابھی جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اس آیت کے متعلق میں چاہتا ہوں، کم وقت ملا 10 منٹ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس آیت کے متعلق چند باتیں کہہ کر میں اپنے جگہ لوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جسمانی بیماری کے جس اعتبار سے ہے، اسی اعتبار سے روحانی بیماری جسے ہم اور آپ حسد کے نام سے جانتے ہیں، یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ معاشرے کے اندر دیکھ لیں، جو سامنے کا دشمن ہے، جو ظاہری دشمن ہے، اس سے بچاؤ کا ہم تو سامان کر سکتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس سے بچاؤ کا اپائے کر سکتے ہیں، لیکن جو باطنی دشمن ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ حسد کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ سوکھی گھاس، سوکھی لکڑی جس اعتبار سے جس آگ لگانے سے فوراً خاکستر اور جل کر ختم ہو جاتا ہے، بھسم ہو جاتا ہے، اسی اعتبار سے حسد کرنے والے کا نیکیاں اور عمل اسی طرح بیکار ہو جاتا ہے۔ تو حسد کرنا بہت خطرناک چیز ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، آسمان کے اندر جو سب سے پہلا گناہ تھا وہ حسد تھا۔ آسمان کے اوپر سب سے پہلا گناہ وہ حسد تھا۔ ابلیس جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، وہ ابلیس پہلے جناتوں کے اندر رہا کرتا تھا، اور جناتوں میں وہ بہت عبادت گزار تھا، عبادت کیا کرتا تھا، اور جنات جو تھا وہ شرکش تھا، بدماش قسم کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دینا چاہا تو ملائکہ کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملائکہ میں داخل کر لیا۔
ملائکہ میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سیدنا حضرت آدم علیہ نبی جناب والسلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، جس کو قرآن نے نقشہ کیتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ابلیس سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کی سجدہ کرو تو ابلیس کے اندر اکڑ آ گیا، ابلیس کے اندر حسد آ گیا، ابلیس کے اندر جلن آ گیا۔ کہا حضرت آدم کا ہم سجدہ کریں؟ حضرت آدم تو مٹی کا بنایا ہوا، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور اللہ نے ہم کو آگ سے بنایا۔ اللہ نے ہمیں آگ سے بنایا، اور مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کو پھینکا جائے، آسمان پہ اچھالا جائے تو مٹی آسمان اوپر کو نہیں جائے گی، نیچے کو گرے گی، اور آگ کو جلایا جائے تو آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ اوپر کی طرف اٹھے گی۔ تو اس بنا پر کہا ابلیس نے کہ ہم آدم کا سجدہ نہیں کریں گے۔ تو آسمانی گناہ کیا ہوا؟ پہلا یہ حسد ہوا۔ زمینی گناہ بھی حسد ہے سب سے پہلے۔ زمینی گناہ کس اعتبار سے سب سے پہلے حسد ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ نبی کے نام والسلام کے دو بیٹے کے نام آپ نے سنا ہوگا، قابل اور حابل۔ دونوں بھائیوں کے اندر کسی بات پر بحث و مباحثہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے کی شکل اختیار کر لیا۔ جھگڑا ہونے کی وجہ سے اس دونوں کے اندر کیا کیا جائے، اس دونوں کو کیسے سلجھایا جائے، اس دونوں کی لڑائی کو کیسے ختم کیا جائے، تو اللہ کی طرف سے انہیں یہ بتلا دیا گیا کہ جھگڑے کی شکل یہی ہے کہ دونوں شخص اپنے اپنے مال کو پہاڑ پر رکھے، اور جو حق پر ہوگا اس کے مال جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ بہرحال دونوں بھائیوں نے مال کو پہاڑ پر رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد حابیل کا جو مال تھا وہ جل گیا، اور یہ قبولیت کا درجہ پہلے بتلا دیا تو وہ قبول و حق پر ہے۔ تو قابل اس سے حسد کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں اسے مار ڈالوں گا، فلاں کروں گا، لیکن حابیل نے کہا میں تجھے اس پر کچھ نہیں کہوں گا۔ تو دونوں بھائیوں کا حسد، اور بھائیوں نے اسی بنا پر اسے مار بھی ڈالا۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی سب سے پہلا گناہ حسد آیا، اور آسمانی اعتبار سے بھی سب سے پہلا گناہ حسد ہے۔ آگے چلیے، سیدنا حضرت یوسف علیہ نبی جناب والسلام کو ان کے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ جلن اور حسد ہی تو تھا۔ یوسف علیہ السلام 7 بھائی تھے، جس کو قرآن کریم نے نقشہ بھی کھینچا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے والد، ہم نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور ایک چاند سورج ہمارا سجدہ کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے آگے فرما دیا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ کہ بیٹا اپنے بھائیوں سے خواب کا ذکر مت کرنا، بھائی لوگ حسد کھائیں گے، بھائی لوگ جلن کریں گے، بھائی لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے آگے قرآن نے کہا ان الشیطان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بہرحال بھائیوں نے تو ان کے ساتھ ایسا رویہ کیا، آپ نے بارہا سن چکا، وقت نہیں ہے نا میں تمام قصے کو بیان کرتا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی تھا یہودا،
اور کیونکہ یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے آپ بخوبی جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ تو والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام فطرتی طور پر یوسف علیہ السلام سے محبت تھا، ایسا نہیں کہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے، فطرتی طور پہ اس سے محبت تھا۔ بھائیوں کو جلن ہوا، بھائیوں کو حسد ہوا، بھائیوں نے جلن کھایا کہ یوسف علیہ السلام کو والد محترم زیادہ مانتے ہیں، تو بھائیوں نے ایک دن والد محترم کو پھسلایا بہلایا کہ اس کو جنگل کی طرف گھمانے لے جائیں۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہ سارا قصہ لمبا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہم جو جلن حسد کرتے ہیں اس کا وجہ کیا ہے؟ یا تو مال کی وجہ سے، یا تو حسن کی وجہ سے، یا تو منصب کی وجہ سے، یا تو علم و شہرت کی وجہ سے، یہ تمام چیزیں حسد کی بنا ہے، یہ تمام اس بنا پر حسد کیا جاتا ہے۔ تو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اس کا کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے کسی کو مال نہیں دیا، ہم نے کسی کو شہرت نہیں دیا، ہم نے کسی کو علم نہیں دیا، ہم نے کسی کو منصب پر اونچا نہیں کیا۔ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس نے اسے مرتبہ دیا، اس نے اسے مال دیا، اس نے اسے حسن دیا، اس نے اسے دولت دیا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اسے عطا کیا ہے، تو تمہیں جلن اور حسد کیوں ہو رہا؟ تو جلن حسد کہتے ہیں کہ حسد کی 3 قسمیں ہیں۔ حسد کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حسد تو یہ ہے کہ کسی شخص پر مال ہو یا دولت ہو تو ایک شخص چاہتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس موجود رہتے ہوئے مجھے بھی مل جائے، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے جلن حسد کرنے والا کہ وہ مال اس کے پاس ختم ہو کر مجھے مل جائے۔ تیسری قسم یہ ہے جلن حسد کے، یہ سب سے گھٹیا درجہ، سب سے رذیل درجہ، سب سے کم، سب سے ختم درجہ، جو کہتا ہے انسان جلن حسد اتنے نیچے گر جاتے ہیں کہ یہ مال اس کے پاس، میرے پاس مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جس مال کے پیچھے ہم پریشان ہیں دنیا کے اندر، یہ مال جو ہم مال ہے، بلڈنگ، کار، یہ تمام چیزوں کے لیے ہم پریشان ہیں، اس مال کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں ایک مال کے متعلق صحابی کا نام بتاتا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بہت مالدار تھے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت اس کے پاس کتنا مال تھا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت ان کے پاس دینار تھا 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ، وہ بھی دینار سونے کا سکہ، یہ نہیں سکہ روپیہ نہیں تھا، سونے کا سکہ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ، 1000 اونٹ، 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، اس سے زیادہ مالدار ہے پورے جھارکھنڈ کو خرید نہیں ہوتا۔ اور وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، جسے ہم اور آپ انہیں عشر مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ انہیں مال آیا، مال کمانا منع نہیں کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مال کو کبھی ادھار نہیں خریدا، میں نے مال کو کبھی ادھار نہیں خریدا، نہ مال کو کبھی ادھار بیچا، ورنہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کیا۔ کسی دھوکہ دھڑی کا یہ جو عیب چھپا کر بیچتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوہر کے بعد بازار جایا کرتے تھے کہ دیکھا گلے کے ڈھیر کے اندر کہ گیہوں اوپر سے سوکھا ہوتی ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ ابھی چند منٹوں پہلے بارش ہوئی ہے، گیہوں اوپر سے سوکھا کیسے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ڈھیری کے اندر ہاتھ ڈالا، دیکھا نیچے بھیگا ہوا، اوپر سوکھا ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا۔ یہ کہیں حدیث میں نہیں کہا کہ تم نماز نہیں پڑھو تو اسلام سے نکل گیا، یہ نہیں کہا تم نے زکوٰۃ نہیں دو اسلام سے نکل گیا، یہ نہیں کہا تم نے حج نہیں کیا زکوٰۃ سے اسلام سے نکل گیا، یہ نہیں کہا تم نے روزہ نہیں رکھا تم نے اسلام سے نکل گیا۔ لیکن اگر لوگوں کو تم نے دھوکہ دھڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ تو معاملات کتنے خطرناک چیز ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ہم سب کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں باتیں بتلائی ہے اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری رہ کر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہونے سے ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی ملیں گے اور آخرت کے اندر بھی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بتلانا یہ تھا کہ آپ نے ابھی 15 دن یا 1 مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سیریا اور ترکی کے اندر کتنا بھیانک زلزلہ آیا ہے۔ وہ زلزلہ آپ نے دیکھا ہوگا نیوز کے اندر، ٹی وی کے اندر، فیس بک کے اندر، آپ نے اس کا اندازہ لگایا ہوگا کہ 60 سیکنڈ کے اندر کتنے ملبے کو زمین دوش کر دیا گیا۔ 60 سیکنڈ کے اندر کتنے مکانات کو بلڈنگوں کو زمین دوش کر دیا تھا۔ یہ زلزلہ 60 سیکنڈ کے اتنا بھیانک ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو ہم سب کے سامنے ایسا زلزلہ آنے والا ہے، ہم سب کے سامنے ایسا بھیانک زلزلہ آنے والا ہے جس کو قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس بسكارى وما هم بسكارى۔ دوسرے جگہ قرآن کریم نے فرمایا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ تیسرے جگہ قرآن کریم نے فرمایا ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ پھر قرآن کریم نے قیامت کے نقشہ کے پوچھا ہے اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت۔ دوسری جگہ قرآن مقدس نے نقشہ کھینچا ہے الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو یہ آپ نے سیریا ترکی کا زلزلہ دیکھا ہوگا، یہ اتنا 60 سیکنڈ کا اتنا بھیانک تھا۔ جس دن قیامت آئیں گے اتنے بھیانک آواز آئیں گے، ایسا بھیانک زلزلہ ہوگا کہ کہتے ہیں کہ دودھ پلانے والے مائیں اپنے بچے کو بھول جائیں گے۔ دودھ پلانے والے مائیں کبھی اپنے کو بچے کو نہیں بھولتی، لیکن ایسے حالات کے اندر اتنا بھیانک منظر ہوگا کہ مائیں اپنے بچے تک کو بھول جائیں گے، یہاں تک کہ حمل والی عورت اپنے بچے کو پیٹ سے حمل کو گرا دیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو جس بچے کے لیے ہم نے اتنا جتن کیا، ان کے لیے بلڈنگیں، کار، پڑھائی، تمام چیزیں کیا، جس بیوی کے آپ کی بیوی کے ساتھ اپنے زندگی کو گزارا، لیکن قیامت کے دن آپ کے ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ بیوی شوہر کا نہیں ہوگا، شوہر بیوی کا نہیں، بیٹا بیٹی کا نہیں، کسی کا کوئی نہیں ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو یہاں تک کہا گیا ہے آدم صفیہ اللہ یوم القیامت یا رب نفسی نفسی، موسیٰ کلیم اللہ یوم القیامت یا رب نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ یوم القیامت یا رب نفسی نفسی، یوسف صدیق اللہ یوم القیامت یا رب نفسی نفسی، ویقول رسولنا ونبینا وحادینا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت یا رب امتی امتی۔ میرے بھائیوں اور دوستو انہی کی سفارش ہمیں ملیں گی۔ یہ زلزلہ کچھ نہیں ہے، اس آنے والے زلزلے کے لیے ہم تیار رہیں، بہت بھیانک منظر ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا گو، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے زلزلے کے لیے تیاری کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔